آج بروز ہفتہ 10 مئی فجر کے وقت پاکستان کی مسلح افواج نے ایک پیغام دیا دشمن کو۔ یہ وہ پیغام ہے جو دشمن کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ یہ ملک کی طرف کوئی بھی دشمن بری نظر سے دیکھے گا وہ نظریں ہی نکال دی جائیں گی۔ میں ہوں علی حسین بھٹی، جرمنی میں مقیم ایک طالب علم۔ میری ایک سوچ و فہم ہے، میں ابھی مخاطب ہوں اپنی نوجوان نسل پاکستان سے، میں مخاطب ہوں پاکستان افواج سے، میں مخاطب ہوں اپنے لیڈرز سے۔ سب سے پہلی بات، یہ باہر سے دشمن آیا ہے۔ ہمارے اندر کے اختلافات جو بھی ہیں، میرے ذاتی افواج کے ساتھ اختلافات ہیں، میرے لیڈرز کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن جب باہر سے کوئی دشمن آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے۔ میرے ہزار اختلافات ہیں، لیکن آج بھی میں اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے حوصلے بلند کروں گا۔ ایک اور چیز، جب پاک افواج کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آنے والی نسلیں دشمن کی یہ یاد رکھیں گی کہ یہ ملک کی طرف ایسی بری نظر سے آگے بھی دیکھا تو ایسے ہی نظریں نکال دی جائیں گی۔ ہمارا پاکستان ملک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بنا کیوں؟ میں صرف مخاطب ہوں اس ٹائم اپنی پاکستان قوم سے، خاص طور نوجوانوں سے جو کہ بہت کنفیوز بیٹھے ہیں، جو کنفیوز ہیں کہ یہ پاکستان کیوں بن گیا۔ ہم تو اچھا تھا، ہندوستان تھا، اکٹھے رہ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر پاکستان بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ اور بڑے نوجوانوں میں یہ ایک بات بھی بہت سارے فہرست ہے کہ یہ ایک سیکولر سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا کہ جہاں ہر ایک کو آزادی دی جائے، بس سیکولر رہا جائے۔ جو آج ویسٹ میں ادھر بہاریں ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے جو کچھ کرنا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، بے حیائی ہے، سب عام کیا جائے، یہ سیکولر سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستان کیوں بنا، اور میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا آپ کو، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کس نے بنایا اور کیسے بنا۔ یہ پاکستان بنا جس کے پیچھے بانی تھے قائد اعظم اور اس کو ایک ٹیکہ لگانے والے۔ میں ایسے کہتا ہوں کہ جیسے بیمار کو ایک ٹیکہ لگایا وہ علامہ اقبال نے لگایا۔ اور اب علامہ اقبال پہ آتے ہیں، ان کی کیا سوچ تھی؟ ان کی کیا سوچ تھی سیکولر سٹیٹ کی؟ جو آج سید مزمل بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان بنا ہی سیکولر سٹیٹ کی وجہ سے تھا، کہ ایک سیکولر سٹیٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ سید مزمل، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بہت متاثر ہیں ویسٹرن سے، ویسٹرن ایک ان کی چمک دمک سے۔ میں آپ کو ادھر دعوت دیتا ہوں، میں جرمنی میں مقیم ہوں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی بربادی۔ ایک اقبال کا مجھے اس سے شعر یاد آیا ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو یا ذرے کم عیار ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہمیں سب سے پہلا اس کا صرف اور صرف سلوشن یہ ہے کہ اللہ کا دام پکڑے رکھو، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ صرف اور صرف یہ سلوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ دشمن چاہے 10 ٹائمز بھی سٹرونگر آ جائے، اسی ویکھاں دے کہ کون سا دشمن ہے۔ وہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تمہاری آنکھ ہی وہ دشمن کو گیلا کر دے گی، تمہیں وہ نظر لے کے آنی چاہیے۔ ہمارے مولوی حضرات کا ابھی فرض بنتا ہے کہ ہر نماز میں خطبات دیں، آن لائن رہیں، لائیو رہیں، ہماری اسٹیٹ ان کو فنڈ کرے اور کہے کہ مسلمانوں کو، نوجوانوں میں یہ جذبہ لے کے آئیں کہ کیوں ہم بنے، یہ سوچ پوری لے کے آئیں، ان کو پورا ایک سائیکولوجیکلی پریپیئر کیا جائے کہ ہماری قوم کیوں بنی تھی۔ ہماری قوم صرف سیکولر سٹیٹ کی وجہ سے نہیں تھی بنی، وہ بنی تھی لا الہ الا اللہ کے نیچے، کہ مسلمان اور ہندو کبھی اکیلے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور یاد رکھنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج مودی مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور خوف لے کے آنا چاہ رہا ہے پاکستانیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ یہ بڑی پرانی چلتے آ رہے ہیں ان کے وار۔ ان میں RSS جس کا یہ خود بچہ ہے، وہ کیوں بنی تھی؟ انہوں نے کہا ہمارے تو پرانے سارے یہ ہندو ہی تھے جو بعد میں آگے کنورٹ ہو گئے، ان کو واپس لے کے آؤ، مسلمانوں کو کہ ہندوؤں میں لے کے آؤ، ہماری ہندو تہذیب ہی بہت پرانی ہے اور ان کو سارا لے کے آؤ۔ پھر اکبر اٹھا، جو اکبر کا فلسفہ تھا دین الہی، اس میں وہ یہی ذکر کرتے ہیں رسالت کا کیا کرنا ہے۔ جب اللہ سب، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہہ رہا ہے، اللہ تو سب ایک ہی ہے، تو سب مل کے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ادھر ایک شخص کو اجاگر کیا، مرد مومن کو اجاگر کیا، حضرت مجدد الفسانی کو، جس کی گردن نہ جھکی پھر اکبر کے آگے۔ یہ وہ اللہ کے فقیر تھے جنہوں نے اللہ کا کام کیا، اور انہوں نے کوئی توپوں سے نہیں کیا، یہ جذبہ تھا، یہ اللہ کا نام تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی پاور ہی اتنی ہے۔ اور آج میں چاہتا ہوں مسلمانوں، پاکستانیوں، تمہارے اندر یہ جذبہ جاگنا چاہیے، اپنے آپ کو ہوش میں لے کے آؤ، اپنی ہسٹری کو جانو، اس انسان کو پڑھو، یہ انسان نے کیا پوری زندگی
یہ چیز کا نچوڑ کر دیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم نے لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو ہمارا فلسفہ ہی اپ گریڈ ہو گیا. تو صرف یہی رستہ ہے. میں سب کو یہی پیغام دیتا ہوں, بٹ کے سب ٹوٹ جائے گا. سارے اختلافات ختم کرو, نزدیک آؤ, اور یہ نزدیک ایک ہی جھنڈا لے کے آئے گا, لا الہ الا اللہ. میرا آخر پہ ہماری مسلح افواج کو ایک پیغام ہے کہ ہم جیسے طالب علم, ہم جیسے نوجوان, جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارا نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ہم آج بھی, یہ وقت مشکل ہے, ہم یہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اپنے حوصلے کبھی پست نہ کرنا. آخر پہ میں اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے. عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پاکستان زندہ باد, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.